صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتحاد التہامی السید البہی والسراج المضی والکوکب الدری بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بعرض مدینہ ابی القاسم محمد بآواز بلند صلوات وعلى عطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلى اصحابہ الذین شعبوا الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائے۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز دے۔ میرے مالک اس مشکل وقت میں اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس کی حفاظت کرنے والے اداروں کی حفاظت فرما۔ میرے مالک تو مسبب الاسباب ذات ہے، اپنے غیب کے خزانے سے کوئی سبب پیدا فرما، تجھے واسطہ تیری رحیمی اور تیری کریمی کا۔ میرے مالک اس مشکل وقت میں سیلاب زدگان کے حال پر رحم فرما۔ ضرور آمین کہیے گا۔ میرے مالک اس نازک دور میں ہر ماں بہن بیٹی کا پردہ سلامت رہے، ضرور آمین کہیے گا۔ میرے مالک اس تمام کرۂ ارض پہ جہاں جہاں وہ لوگ رہتے ہیں جن کی آنکھوں سے بیاد سید الشہداء اشک جاری رہتے ہیں، انہیں کم سے کم زندگی میں ایک بار کربلا کی زواری نصیب فرما۔ ضرور آمین کہیے گا۔ بانیان مجلس برادران محترم جناب معصوم و ارسلان صاحب، ان کے دوستوں عزیزوں چھوٹوں بڑوں پردے داروں کی یہ نوکری کائنات کی مالکن اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ آخری دعا منگوا رہا ہوں، میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو امام وقت علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ امام علیہ السلام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ میرے مالک ہمیں اس قابل بنا کہ ہم امام کے سامنے پیش ہو سکیں۔ میرے مالک ہمیں اس قابل بنا کہ ہمیں دیکھ کے امام کے چہرے پہ تبسم آ سکے۔ اگر تکلیف نہ سمجھیں تو امام علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ چھٹے تاجدار ولایت کا فرمان ہے، جو بندہ ہماری ذات پہ کھلے دل سے درود بھیجے تمام عمر اس شخص کے رزق میں کمی نہیں آتی۔ درود مل کے بلند آواز سے تلاوت فرمائے۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکے؟ میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں، مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کریں۔ آپ تمام عزاداروں کا قدم قدم چل کے آیا میری مخدومہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ صورتحال آپ تمام عزاداروں کے سامنے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں جتنے بھی اچھا پڑھنے والے تھے سبھی مجھ سے پہلے پڑھ گئے ہیں، اور میں بالکل طالب علم کی حیثیت سے ان اچھا پڑھنے والوں کی فہرست میں حاضری کے طور پہ اپنا چھوٹا سا نام بالکل ویسے ہی لکھوانے کے لیے آیا ہوں جیسے بازار مصر میں حضرت یوسف کے خریداروں میں کسی ضعیفہ نے اپنا نام لکھوایا تھا۔ بڑا حسین ماحول اور بہت لطف آ رہا تھا۔ بخدا غالباً کوئی 12:15 بجے میں نے ممبر لیا ہے، اور میری زیادہ سے زیادہ یہی نیت ہے کہ میں 12:45 بجے تک آپ کو تکلیف دوں، آدھے گھنٹے کی نوکری کافی ہوتی ہے۔ بخدا میرے بس میں ہوتا تو میں اپنے سے پہلے پڑھنے والوں کو سنتا رہتا۔ یہ جو برادر مجھ سے پہلے پڑھ رہے تھے ٹھہرے کی ردیف پہ، اماد نقوی، مالک ان کے قلم میں مزید اثر عطا فرمائے، اور یہ چراغ ایسے ہی جلتے رہیں، یہ باد صبا و نسیم کے جھونکے ایسے ہی آتے رہیں، یہ مہتاب ایسے ہی دمکتے رہیں، اور یہ گلاب ایسے ہی کھلتے رہیں، اور یہ کاروان ایسے ہی رواں دواں رہیں۔ بس اب جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں وہ قبول فرمائیے گا، اور یا علی مدد۔ سامعین گرامی، ایک مصرع عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے سجدوں کو نور دے کر کرم یہ سجاد کر گئے ہیں۔ بڑی جلدی کے ساتھ اجازت ہے نا آپ لوگوں کی؟ میں نوکری
بس آدھے گھنٹے سے بھی کم میں مہمان ہوں، تو اس میں نہ اپنا وقت برباد کیجیے گا اور نہ مجھے ضائع کیجیے گا. آخر میں بھی لاہور سے آیا ہوں، مجھے لاہور کو جانا ہے. ہمارے سجدوں کو نور دے کر، اجازت ہے؟ کرم میرے محترم، کرم یہ سجاد کر گئے ہیں بڑی جلدی کے ساتھ. اب وہ سیٹنگ میں اگر وقت نکل گیا تو پھر باتیں پیچھے رہ جائیں گی. بس آپ پہلی فرصت میں مجھے دعا کریں تاکہ میں ایک بات دو بار نہ کہوں، تھوڑی دیر میں زیادہ پڑھ کے آپ کو سلام کروں. ہمارے سجدوں کو نور دے کر، اس اتنے حسین مجمع میں دوسرے مصرے پہ اگر حق بنے تو اتنا مجھے یقین دلا دینا کہ میں ملیر جعفر طیار میں کھڑا ہوں. اگر حق نہ بنے تو میری معذرت پہلے قبول کیجئے گا. ہمارے سجدوں کو نور دے کر کرم یہ سجاد کر گئے ہیں، ہمارے گھر کے سبھی مصلے فلک کے تاروں سے بھر گئے. جو مشکل بات کے خریدار ہوں مصرع، ہمارے گھر کے، مشکل ہے میرے لیے پڑھنا، ہمارے گھر کے سبھی مصلے فلک کے تاروں سے. میری گزارش سمجھ آ رہی ہے نا؟ بس مجھے ذرا مطمئن ہو کے دیکھیے، داد کے لیے لڑوں گا نہیں میں آپ سے، بس آپ مجھے دیکھیے گا ایسے کہ میں پریشان نہ ہوں کم از کم. ہمارے گھر کے سبھی مصلے، سامعین گرامی محسوس بھی نہ کیجیے گا، امام زمانہ آپ کا قدم قدم چل کے آیا، قبول فرمائے. آپ جتنے عزاداران بیٹھے ہیں، میں آپ کی خاک پا بھی نہیں ہوں، میں آپ سب کا نالین بردار ہوں. آپ میرے امام علیہ السلام کے عزاداران ہیں، آپ کی بہت شان ہے. اگر آپ لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث نہ ہو تو نام زہرا ایسے دو دو قدم آگے تشریف لے آئیے، تاکہ کم از کم جو پیچھے سے آئیں ان کو آگے نہ، ایسے دو دو قدم اگر آگے تشریف لے آئیں، یہ بیچ والا صرف گیپ کلیئر ہو جائے اور میں اپنی مجلس کو شروع کروں. بلا فصل کے ماننے والوں میں فاصلہ ایسے بھی اچھا نہیں لگتا. نیاز حسین سے دو دو قدم آگے آئیں اور یا علی یا علی. آپ بھی اگر آ سکیں تو، میں اگر جوان جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ اگر آگے تشریف لے آئیں تو، وہاں بھی بیٹھے ہیں بہت اچھے لگ رہے ہیں، لیکن آگے آئیں گے تو ذرا میرے دل سے بھی مزید دعا نکلے گی. ہمارے گھر کے سبھی مصلے، لمحہ بھی ضائع نہیں، اور انشاءاللہ ٹائم جتنا بھی ہے اس پہ شعر پہ شعر، شعر پہ شعر. وہ پچھلی مجلس میں وہاں گلی میں وعدہ کیا تھا آگے آنے تو شعر پہ شعر یا علی یا علی. ہمارے سجدوں کو نور دے کر، اتنے غور سے بھی نہیں دیکھنا، کوئی اتنی مشکل بات بھی نہیں کرنا، بس ذرا سی ایسے اسمائلنگ فیس رکھنا ہے. اور میں گیا، ہمارے سجدوں کو نور دے کر. ارسلان آپ خود شعر کہتے ہیں، اس اتنے بڑے اجتماع میں مجھے بندہ بتانے جو سن کے سمجھ کے، جیسے خدا کی قسم کچھ نہ کچھ اردو ادب سے شناسائی ہے، وہ اٹھ کے کہہ دے علی عباس عسکری سمجھنے کے بعد لطف نہیں آیا، مولا کی قسم زندگی میں پھر کبھی جعفر طیار کے ملیری نہ آنے دینا. اور اگر حق بن گئے اور آپ نے رکھ لیا تو آپ کا ہاتھ جانے، میرے مولا جانے، قیمت جانے اور حشر کا میدان جانے. میں جا رہا ہوں مصرے کا وزن کرنا. ہمارے کرم یہ سجاد کر گئے ہیں، ہمارے گھر کے سبھی مصلے فلک کے تاروں سے بھر گئے ہیں، اور زمین کرب و بلا سے اٹھ کر ابھی جو نیزوں پہ سر گئے ہیں، یزیدیت کو سزا سنانے یہ اپنے مجرم کے گھر گئے. جو پیچھے بیٹھے ہیں، جو بول سکتے ہیں مل کے نعرے حیدری، جلدی جلدی، بڑی جلدی. ہمارے گھر کے سبھی مصلے فلک کے تاروں سے بھر گئے. ملیر جب سے 2015 سے ملیر آ رہا ہوں، مولا کی قسم 2022 ہو گیا. ملیر کی زندگی کی سب سے آج شارٹ ترین مجلس پڑھنی ہے، بس اب آپ لوگ چلیے جتنا جلدی میں چل رہا ہوں. ہمارے گھر کے سبھی مصلے فلک کے تاروں سے بھر. 2019 میں نا لاہور علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے ایک پرواز جاری تھی ہیتھرو ایئرپورٹ لنڈن میں. وہ ہمارے پنجاب کے بہت اچھے اچھے ذاکر تھے، میں تو کچھ بھی نہیں. لنڈن میں جا کے مجلس پڑھنی تھی اور اب یہ کلام میں اپنے آپ کو سنا رہا تھا. اب علی عباس عسکری کون ہوتا ہے لکھنے والا؟ اب میں کیا جانوں کہ شعر کیا ہوتا ہے، لیکن ان مالکوں کے خزانے میں کمی بھی کوئی نہیں، عطا کر دیا اور جا کے پڑھ دیا. بھیا مجھے زندگی کی دادیں ایک طرف کتنی ہوئی ہیں مولا جانتے ہیں، نہیں پتہ، لیکن اس داد اور دعا کا لطف آج بھی سوچوں تو اپنے اندر کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے. 6 ماہ کا علی ہے اور اپنے باپ کے ہاتھوں پہ بابا سے کلام کر رہا ہے. 9 لاکھ کے بارے میں وہ لکھنے کی کوشش کی ہے. کوئی ایک بندہ بھی اٹھ کے کہہ دے علی عباس عسکری لطف نہیں آیا، مولا کی قسم ممبر چھوڑ دوں گا، ورنہ آپ کا اپنا مقدر میرا اپنا نصیب ہے، اب لیٹ نہیں کرنا. کر گئے ہیں، بھر گئے ہیں، سر گئے ہیں،
یزیدیت کو سزا سنانے یہ اپنے مجرم کے گھر گئے ہیں، اور چلی تبسم کی ضرب جس دم یہ اپنے بابا سے بولے اصغر، یہ سارے غازی سے کیا لڑیں گے، یہ میرے ہنسنے سے مر گئے۔ جو بول سکتے ہو مل کے حیدر حیدر، مل کے بولو نعرہ حیدری یا علی۔ ساؤنڈ تھوڑا کم کریں، تھوڑی اس کی بیس بھی کم کیجئے، ایکو بھی کم کیجئے۔ ہمارے گھر کے سبھی مصلے فلک کے، سر لطف آ رہا ہے کلام، اپنے ہاتھ کھولیے نا، پھر کر ہاتھ بلند بھی کیجئے، کر گئے ہیں، بھر گئے ہیں، سر پریشان تو نہیں ہو گئے؟ یہ محلہ بھی پریشان ہے، آپ کو بھی میں کسی طریقے خوش کرتا ہوں۔ اچھو ہمارے سجدوں کو نور دے کر کرم یہ سجاد کر گئے، ہمارے گھر کے سبھی مصلے فلک کے تاروں سے بھر گئے، زمین کرب و بلا سے اٹھ کر ابھی جو نیزوں پہ سر گئے ہیں، یزیدیت کو سزا سنانے یہ اپنے مجرم کے گھر گئے، چلی تبسم کی ضرب جس دم یہ اپنے بابا سے بولے اصغر، یہ سارے غازی سے کیا لڑیں گے، یہ میرے ہنسنے سے مر گئے ہیں، مر گئے ہیں، مر گئے ہیں۔ مجھے نہیں دیکھنا ارسلان بھیا، مجھے نہیں دیکھنا، ادھر دیکھ کے ڈھونڈنے ہیں شعراء کتنے بیٹھے ہیں اس مجمع میں، کہاں کہاں شعر کہنے والے بیٹھے ہیں، وہ بندے ڈھونڈنے ہیں، ان کے ایکسپریشنز مجھے بتانے ہیں، مصرے کے بعد آ کیسے رہے۔ ضروری نہیں کہ ہر بات کے لیے خدا کی قسم ممبر پہ ہاتھ مارے جائیں یا کلیجہ پھاڑ کے ممبر پہ رکھا جائے، بات اتنی بڑی ہے کہ دھیمی آواز میں کروں تو لطف ہے۔ پھر کہہ رہا ہوں علی عباس عسکری اپنے قد سے بڑا شعر پڑھ رہا ہے، اور ڈر رہا ہوں، مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ڈھیر سارے بندے پیچھے رہ جائیں گے، لیکن جو ساتھ مل گئے نا ان کی معراج ہے۔ قافیہ کر بھیا، ہاتھ کھولیے، گھر سر، یہ سارے غازی سے کیا لڑیں گے، سمجھنا، سننا نہ سمجھنا، یہ میرے ہنسنے سے مر گئے ہیں۔ رکھ علی عباس عسکری کے سر پہ قرآن اور پوچھ، انہیں تو لکھا مورخوں نے، چمکتی تیغوں نے جن کو کاٹا، کہاں ہے فہرست ان سروں کی جو سن کے خطبہ اتر گئے۔ بھائی جان مصرع پڑھا تھا میں نے، جنہیں آئی ہے سمجھ، جو ہاتھ بلند کر سکتے ہیں، جو مانگتے ہیں لوگ مل کے بلال کاظمی صاحب، ہمارے سجدوں کو نور دے کر کرم یہ سجاد کر گئے، ہمارے گھر کے سبھی مصلے فلک کے تاروں سے بھر گئے، زمین کرب و بلا سے اٹھ کر ابھی جو نیزوں پہ سر گئے، یزیدیت کو سزا سنانے یہ اپنے مجرم کے، یہ اپنے مجرم کے۔ اب اگر نام آپ نے لے لیا تو خدا کی قسم لنڈن میں بیٹھ کے ان کے سامنے ہاتھ باندھ رہا تھا، مولانا کس معیار پہ، لکھنؤ سے جناب بلال کاظمی صاحب، قبلہ کس معیار پہ جا کے بیٹھتے ہیں تو میرے مولا ایسے شعر دیتے ہیں۔ سامعین آپ صرف شعر سنیے، میرے بھائی یہ بلو شرٹ والے ذرا اپنے ہاتھ کھولیں گے اور ہاتھ بلند بھی کریں گے، نہیں تو میں پاس آ کے خود آپ کا ہاتھ بلند کروں گا، ٹھیک ہے؟ یہاں 2 اور 2 4 والی بات ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا کہ 1 اور 3 بھی 4 ہی ہوتے ہیں، بات 2 میں آ رہی ہے۔ کر بھر سر گھر، جھولی پھیلا کے مانگ رہا ہوں، جنہیں کروڑ فیصد یقین ہے کہ والی نجف طرز فرماتے ہیں تو ہمارے گھروں کے چولہے روشن ہوتے ہیں۔ حسنین انہیں کھل کے دعوت ہے ارسلان بھیا، جنہیں نہیں یقین پھر کہہ رہا ہوں بارگاہ کے دروازے سے انہیں علی عباس عسکری کا خدا حافظ۔ بزرگوں کے چہرے پہ مسکراہٹی میرا توشہ آخرت ہے، لیکن جوان کا مجھے ہاتھ چاہیے، جوان کے ہاتھ کی ضرورت ہے۔ مصرع سمجھنا ہے وسیع انکل، کر بھر سر گھر، کتنی توجہ دلاؤں اور پھر مصرع میں پڑھ رہا ہوں، مولا جانیں گے شعر پڑھ رہا ہوں، مصرے کا وزن کیجئے گا۔ انہیں تو لکھا مورخوں نے، چمکتی تیغوں نے جن کو کاٹا، کہاں ہے فہرست ان سروں کی جو سن کے خطبہ اتر گئے ہیں۔ اور معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، حسین چہرہ سنوارنے میں انہیں ضرورت تھی آئینے کی، پھر اٹھا لی یوسف نے خاک ادھر کی جدھر سے اکبر گزر گئے۔
مل کے بولو حیدر حیدر. چلی تبسم کی ضرب جس دم. یہ اپنے بابا سے بولے یہ سارے غازی سے کیا لڑیں گے؟ اچھا آپ دیکھیں کہ کہہ بھی کون رہا ہے؟ 6 ماہ کا علی. میں تو ممبر پہ گزارش کر رہا ہوں، عرب تو عرب رہ گیا، پورے قرۂ ارض میں بھی نا علی کے بچوں سے اچھا کلام کسی کو نہیں آتا تھا. علی تو علی ٹھہرے. ابھی پتہ نہیں آپ سامعین میں سے کون کون تھا یہ جو آخری مجلس میں نے 28 صفر کو پڑھی ہے اور کون کون نہیں تھا. اس پوری مجلس میں بتا ہی یہی رہا تھا علی تو علی رہ گئے. وہ تو خطیب ممبر سلونی ہے. علی کے بچوں سے اچھا کلام کون کرے؟ سامعین گرامی میں آپ کو ایک پالیسی بتاتا ہوں. دنیا لڑتی ہے تلوار سے، دنیا لڑتی ہے تلوار سے، علی کے بچے لڑتے ہیں کردار سے. دنیا لڑتی ہے تلوار سے، علی کے بچے لڑتے ہیں گفتار سے. دنیا لڑتی ہے تلوار سے، علی کے بچے لڑتے ہیں قلم سے. ایسے ایسے خدا کی قسم مرحلے بھی کربلا کی جنگ میں آئے ہیں کہ علی کے بچوں نے بات ہی ایسی کر دی کہ شامیوں میں حوصلہ ہی نہیں ہوا کہ کس منہ سے تلوار اٹھا کے جائیں. یہ 28 کی آخری مجلس پڑھی تھی، 29 کو واپس جاتے ساتھ سیال کوٹ میں ایک مجلس تھی، وہاں جاتے ساتھ یہ شعر پڑھ دیا. پڑھا بھی یہ مسدس زندگی میں پہلی بار، اور مجھے یاد ہی نہیں پڑتا کہ وہاں ماحول کیا ہو گیا. اللہ کرے کہ یہ مجمع وہ جس ملک کے کونے سے اٹھ کے آیا ہوں کہاں سے کہاں یہ اس کا پاس رکھ لیں. ایک وقت ایسا بھی تھا کہ حسین فرما رہے تھے کوفیوں شامیوں تم نے مجھے اکیلا سمجھا ہے، تم نے کیا سمجھا تم ہمارا نام مٹاؤ گے؟ فرمایا تم تو تم رہ گئے، تاریخ یاد رکھے گی، ہمارا ایک وارث آئے گا، ہمارا ایک 12واں آخری وارث آئے گا. اور وہ جب آئے گا نا تو کربلا میں حسین بتا گئے تھے، فرما گئے تھے وہ جب آئے گا تو دن پلٹیں گے غمخاروں کے. کافیہ جو شعراء بیٹھے ہیں کافیے کا وزن کیجئے میرے بھائیوں. وہ جب آئے گا تو دن پلٹیں گے. کافیہ کیا چل رہا ہے؟ غم خاروں کے رنگ اڑ جائیں گے چہروں سے جفاکاروں کے. ہاتھ کھولنے. وہ جب آئے اپنے حصے کی داد میں لے چکا، میں مصائب کے قریب آ گیا. فرمایا وہ جب آئے گا تو دن پلٹیں گے غم خاروں کے، رنگ اڑ جائیں گے چہروں سے جفاکاروں کے. 2 کافی ہو گئے. ارسلان تیسرا کافیہ ڈھونڈنا ہے بھیا. کافیہ کتنا زور لگا کر داد لینے والی باتیں ویسے پیچھے رہ گئی ہیں. کبھی کبھی خطیب اپنے مزے میں بھی پڑھتے ہیں. میں مصرع پڑھوں اور خدا کی قسم ایک اندر وہ نہ کوئی بتائے کہ اس وقت دل پہ کیا گزری، خزاں کے باغ میں جھونکے خنک ہوا کے چلے. وہ ایک اندر ٹھنڈک پڑ رہی ہے، پتہ نہیں کوئی سمجھے. اللہ کرے ہر بندہ ویسے سمجھے جیسے میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. تیسرے کافیے پہ پھر رک رہا ہوں تاکہ چوتھے تک آپ لوگوں کے لیے سفر آسان ہو جائے. فرماتے ہیں تم نے ہمیں اکیلا سمجھا ہے، ہمارا ایک وارث آئے گا اور تاریخ لکھے گی. وہ جب آئے گا تو دن پلٹیں گے غمخاروں کے، رنگ اڑ جائیں گے چہروں سے جفاکاروں کے. فرماتے ہیں وہ جب آئے گا تو دن پلٹیں گے غمخاروں کے، فرماتے ہیں رنگ اڑ جائیں گے چہروں سے جفاکاروں کے. حسین فرماتے ہیں بھید کھل جائیں گے سب دین کے غداروں کے. جن کے ہاتھ بلند ہیں وہ بلند رکھے، میں جلدی سے مصرع نیچے نہیں. فرماتے ہیں بھید کھل جائیں گے سب دین کے غداروں کے، وہ جگر کاٹ کے رکھ دے گا جگر خاروں کے. وہ جگر کاٹ کے رکھ دے گا. ہاتھ نیچے نہیں، ہاتھ بلند. مولا کا واسطہ والی نجف کے قدموں پہ ہاتھ نیچے نہیں کرنے، ہاتھ بلند رکھنے. فرمایا وہ جگر کاٹ کے رکھ دے گا جگر خاروں. شاعری نام ہے تلمی کا، استعارے کا، اشارے کا. حسین فرماتے ہیں وہ جگر چیر کے رکھ دے گا جگر خاروں کے. پھر یا علی کہہ کے وہ فوجوں پہ جو چڑھ جائے گا میر حمزہ کا جگر اور بھی بڑھ جائے.
میرے محترم یا علی کہہ کے وہ فوجوں پہ جو چڑھ جائے گا. مصرع دیکھ رہے ہیں کیسے آ رہا ہے؟ میر حمزہ کا جگر. سامعین گرامی، گزارش میں آپ کے سامنے یہ کر رہا تھا کہ پروناؤنسیشن بڑی ویلیو رکھتی ہے. سقراط کے سامنے ایک بندہ کمال حلیہ اٹھلاتا ہوا آیا تھا، وہ قیمتی پوشاک پہن کے اور اپنے ہیرو جواہر کا روب اٹھلاتا ہوا وہ آیا اور سقراط کے سامنے آ کے بیٹھتا گیا. تو سقراط نے پہلی بات یہ کی تھی اس قیمتی اور مہنگے آدمی سے کہ کچھ بات کیجئے تاکہ آپ کی قابلیت معلوم ہو. چشم انسانیت نے نہیں دیکھا، مورخ کے قلم میں جرأت نہیں ہوئی کہ وہ یہ لکھ سکے کہ مانگنے والے نے علی سے سوال کیا ہو اور علی نے اسے خالی واپس بھیجا. جنہیں میرے اس دن کی مجلس یاد ہے. ہو ہی نہیں سکتا، دنیا مر کھپ تھک گئی کہ علی کو جھٹلا سکیں. ہوا ہی نہیں. مانگ مانگ کے مانگتے گئے، میرے مولا دیتے گئے. عزت حسین کی قسم ہے. میں نے آپ کو اس دن بتایا تھا یہودی عالم نے کھڑے ہو کے کیسے کیسے سوال کیے اور میرے مولا نے کیسے کیسے اس کو جواب دیے. لمحے کے لیے ذرا ادھر آئیے، میں وقت سے آگے بھی پڑھ جاؤں تو مسئلہ نہیں ہے. یہاں کسی نے یہ نہیں کہنا کہ علی عباس عسکری کو داد نہیں ملی تو علی عباس اگلے سال یہ مجلس نہیں پڑھے گا. یہاں بالکل گھر والا حساب ہے، کوئی وہ دوسری بات بھی نہیں ہے. انسانیت بنتی تھی 4 چیزوں سے، یاد ہے؟ حکمت، عفت، عدالت، شجاعت. جہاں یہ آگ پانی مٹی ہوا سے انسان بنتا ہے اور حکمت، عفت، عدالت، شجاعت سے انسانیت بنتی. ضروری نہیں جو انسان ہے اس میں انسانیت بھی ہو، کیونکہ انسان اور چیز ہے، انسانیت اور چیز ہے. حکمت کا فلسفہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا. حکیم وہ ہوتا ہے جو دیکھنے میں انسان ہو لیکن کبھی وہ کلام کرے تو اس پہ شک ہو جائے کہ یہ خدا ہے. پہلا عنصر تھا حکمت. دوسرا سامعین گرامی عنصر کیا تھا؟ مضمون کمپلیٹ کرتا چلوں، 2 سے 3 منٹ کی بات فضائل میں حصے کا ہو گیا، میں بالکل مصائب کے قریب آ جاؤں گا. دوسرا عنصر جو انسانیت کا تھا، وہ دوسرا عنصر سامعین گرامی تھا عدالت. بعض بندے سمجھتے ہیں یہ عدل، یہ انصاف. عدل بھی عربی زبان کا لفظ ہے بالخصوص، انصاف بھی عربی زبان کا لفظ ہے. سامعین گرامی لیکن کسی بھی زبان کے 2 لفظ مکمل طور پر ہم معنی نہیں ہوتے، کچھ نہ کچھ تو فرق ہوتا ہے. اب پھر سنو کہ جس خالق نے ایک پتہ بھی بغیر حکمت اور مصلحت کے نہیں بنایا، اس نے عدل اور انصاف میں کچھ نہ کچھ تو فرق چھوڑا ہوگا. انصاف نکلا ہے نصف سے، چیز کو آدھو آدھ کر دینا، 50-50 کر دو. بھلے وسیع صاحب کا 70% بنتا ہے اور علی عباس کا 30%، پھر بھی 50-50 کر دو. انصاف جو ہے وہ حق نہیں دیکھتا، وہ آدھو آدھ کرتا ہے. اور عدل مقابلے میں ہے ظلم کے. وضو شے فیہ علی محل غیرہ ظلم، کسی بھی چیز کا وہاں ہونا جہاں اسے نہیں ہونا چاہیے یہ ظلم ہے، اور کسی بھی چیز کا وہاں ہونا جہاں اسے ہونا چاہیے یہ عدل ہے. انصاف اور چیز ہے، عدل اور چیز ہے. خدا منصف نہیں، خدا عادل ہے. اسی لیے اصول دین میں عدل ہے، انصاف نہیں ہے. اگر کوئی جہنم ڈیزرو کرتا ہے تو اسے جہنم بھیجے گا، اگر کوئی جنت کا حقدار ہے تو اسے جنت بھیجے گا. چیزوں کو جگہ وہاں رکھنا جہاں وہ بنتی ہیں. اس کی مثال بھی آپ کو محسن انسانیت کے گھرانے سے ملے گی. علی بھی تو اس ذات کا نمائندہ، وہ عادل ہے تو علی عدل نہیں کریں گے. علی کا عدل کیا ہوگا؟ 1 منٹ کی بات سنی اور میں گیا. کتاب کا نام ہے الحسین، چھپی لکھنؤ سے. میرے مولا کائنات مسند میں تشریف فرمائے اور علی کے سامنے علی کا شیعہ آ گیا، علی کے سامنے علی کا مومن آ گیا، اور علی کے سامنے علی کا مومن آ کے. سامعین اگرامی میں صرف آپ کی دعائیں سمیٹ کے جاؤں گا مولا کی قسم. یہ کپڑا بھی میرا اپنا نہیں، میں نے یہاں کے لیے نہ کوئی میرے ساتھ آیا ہے، میں خالی ہاتھ آیا ہوں اور خالی واپس جا رہا ہوں. مجھے دعا آپ نہیں کرنی ہے جتنی کرنی ہے، ٹھیک ہے. علی کے سامنے علی کا شیعہ آ گیا. تاریخ کہتی ہے علی بادشاہ نے اس شیعہ کی پیشانی پہ قطرات انفعال دیکھے. قطرات انفعال کیا ہوتے ہیں جناب؟ کسی بڑے گناہ کے بعد
جو پیشانی پہ پسینہ آئے اس پسینے کے قطروں کو کہتے ہیں قطرات انفعال. یہ لفظ تاریخ میں کتنی بار آیا مجھے نہیں پتا, میں نے 3 بار سنا. ایک بار علی کے سامنے, ایک بار علامہ اقبال نے استعمال کیا, موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے. ایک بار میرے مولا عباس نے کربلا میں فرمایا, بڑے گناہ کے بعد پیشانی پہ پسینہ آئے تو اس پسینے کو عرق انفعال کہتے ہیں. عباس شامیوں سے فرما رہے ہیں شعر خدا کے شعر کہاں اور کہاں غزال, ناد علی کہاں یہ کہاں حرف پائمال, شامی جبین کفر پہ قطرات انفعال, کوثر کے مالکوں سے کریں بات یہ مجال. شامی جبین کفر پہ حضرت علی عباس شعر مکمل کر رہے ہیں. کوئی رئی برابر بھی اپنے اندر نیت یہ نہیں ہے کہ کراچی آنا ہے اور داد لیے بغیر جانا ہے, وہ ٹارگٹ ہی ختم. لیکن یہ مصرع میرے قد سے بڑا ہے, کوثر کے مالکوں سے کریں بات یہ مجال. شامیوں تمہیں شرم نہیں آتی, کیا بھول ہو گئی ہے یہ سمجھو گے دیر سے, ارے جنگل میں لڑنے آئے ہو تم وہ بھی شیر سے. آہا آہا آہا, اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. کیا جاگتا ہوا مجمع میرے سامنے بیٹھا, جنگل میں لڑنے آئے ہو تم وہ بھی شیر سے. بڑے مولا کی قسم میں خود لطف لے کے پڑھ رہا ہوں. میں لطف لے کے نہ پڑھ رہا ہوتا تو پتہ نہیں میں کتنا زور لگا رہا ہوتا. ذاکری نہیں کر رہا, مولا کی قسم اپنے مزے میں پڑھ رہا ہوں. علی کے سامنے علی کا مومن آیا, علی نے قطرات انفعال دیکھی, فرمایا کیوں آیا ہے؟ اب مومن علی سے کہہ رہا ہے مولا میں فلاں گناہ کر بیٹھا ہوں. آپ اس کا کانفیڈنس دیکھیں بھائی جان, آپ نے ابھی تک ہاتھ کھول کے مجھے داد نہیں دی اور وہ علی کے سامنے بول اٹھا مولا مجھ سے فلاں گناہ سر زد ہو گیا ہے. علی نے فرمایا اگر ہو گیا ہے تو مجھے کیوں بتاتا ہے؟ جوان بھائیو داد نہ دینا, مسکرا دینا. اب ذکر میرے مولا علی کا ہو رہا ہے. بندہ یہ نہ کہے کہ اس دن مضمون اتنا لے کر گیا, وعدہ کر گیا اور اگلی مجلس میں مکمل بھی نہیں کر سکا, تو بس یہ بات سنی اور میں گیا, تاکہ مضمون ترتیب اپنی مکمل ہو جائے. سوشل میڈیا کا دور ہے, ہر بندہ سن سکتا ہے. مسکراہٹ مجھے چاہیے. علی نے کہا گناہ تو نے کیا مجھے کیوں بتاتا ہے؟ تھا گناہ گار. انکل جی جملہ سمجھیے گا. علی کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہتا ہے مولا آپ کو اس لیے بتاتا ہوں کیونکہ قیامت کے دن بھی تو سزا آپ نے دینی ہے. پیچھے سے ہاتھ ابھی نہیں اٹھے, اگر وہاں اچھے منہ سر جی واقعہ مولا قیامت کے دن بھی تو سزا آپ نے دینی ہے. مولا وہاں تو نسل آدم پوری خدائی اکٹھی ہوگی, اچھی بھلی بےزتی والا بات بن جائے گی. آپ کی ایک مجلس بھی میں یہاں پڑھ گیا ہوں, ٹھیک ہے, مولا آپ کی بھی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں. مولا جو کرنا ہے ابھی کریں اور معاملہ ختم کریں. علی نے فرمایا جو تو نے گناہ کیا ہے نا اس کی سزا موت ہے. طریقے ہیں 3, جو تو چاہے وہ کر لیتے ہیں. مولا بتائیے کیا کیا طریقہ ہے؟ فرمایا پہلا یہ تجھے تلوار سے قتل کروں, دوسرا یہ تجھ پہ دیوار گراؤں. مولا کی قسم بڑا لطف لے کے پڑھ رہا ہوں. با خدا یہ جملہ کہنے والا ارسلان بھائی کوئی اور ہوتا اور علی عباس سامنے بیٹھ کے سننے والا ہوتا تو پھر میں بتاتا دنیا کو کہ کتنی داد دینی چاہیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ میں خود ایک خمار میں ہوں تو چلیے گا میرے ساتھ, نہیں تو میں اکیلا ہی کافی ہوں. یا تلوار سے قتل کروں یا دیوار گراؤں یا تجھے آگ لگاؤں. تھا گناہگار, اس کا یقین دیکھیے گا. علی کے سامنے ہاتھ مان کے کہتا ہے مولا جو دل ہے, بھلے تلوار گرائیں, مولا بھلے دیوار گرائیں, مولا بھلے مجھے آگ لگائیں. مولا عزت کا واسطہ تلوار نہیں چلانی. علی نے کہا کیوں؟ اس نے کہا ہوں گناہگار لیکن یقین ہے جس پہ تیری تلوار چل جائے اس پہ جنت حرام ہو جاتی. اللہ اکبر. وہ ہاتھ سلامت رہے جو آخر سے بلند ہو رہے ہیں, یہ جوانیاں سلامت رہے. مل کے بولو حیدر حیدر. آپ نعرہ نہیں مار رہے, نعرہ ماریے. ارے جس پہ مل کے بولو ارے ماں. اب علی
یہ آپ جو سینہ تان تان کے پوری دنیا کے سامنے کہتے ہیں نا کہ ہمیں موت کا ڈر نہیں، اس کی وجہ کچھ اور ہے، مولا کی قسم. ورنہ یہاں فلسفہ موت پہ مجلس رکھے میں پڑھنے کے لیے تیار ہوں، اور اس مجلس کے بعد کو بندہ یہ گلہ نہ کرے کہ علی عباس عسکری کو نے داد کیوں نہیں لی. موت اتنا تلخ ٹاپک ہے، خدا کی قسم یہ اتنا خوفناک موضوع ہے، میں بیان نہیں کر سکتا اس وقت. یہ مضمون مختلف ہے، آپ مجلس رکھیے میں پڑھنے کے لیے تیار ہوں. لیکن یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں موت کا ڈر نہیں، اس کی وجہ کچھ اور ہے. میرے مولا کائنات جو تھے وہ ایک بار ایک بستی سے گزر رہے تھے اپنے اصحاب کے ساتھ، اور موت پہ گفتگو ہو رہی تھی، اور چلتے چلتے علی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا ایک قبر پہ ٹھوکر ماری، قبر پھٹی، مردہ باہر آ گیا. اب مردہ باہر آیا تو علی علیہ السلام نے اس سے سوال کیا کب مرا تھا؟ اس نے کہا سرکار موسیٰ نبی سے بھی 800 سال پہلے. علی نے فرمایا ذرا موسیٰ نبی سے 800 سال پہلے اور آگے کے سالوں کا حساب دے، برزخ کا سفر کیسا گزرا؟ اس نے کہا سرکار کیا بتاؤں میں آپ کو، باقی تو باقی رہا. جو ملک الموت نے مجھے پہلا جھٹکا دیا تھا نا، اتنے 1000 سال گزر گئے، آج تک اس پہلے جھٹکے کی کڑواہٹ میرے حلق میں اٹکی ہوئی ہے. پتہ چل گیا موت کیا ہے. وہیں کھڑے کھڑے علی نے اپنے غلام کمبر سے کہا کمبر بتانا موت تمہارے لیے کیا ہے؟ کمبر نے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا مولا اگر آپ کے عشق میں مروں تو میرے لیے موت جنت کے پھل سے بھی میٹھی ہے. ابھی مولا جنت کے پھل سے بھی میٹھی. ذائقے دو ہو گئے، ایک جگہ کڑوی کے 800 سال سے بھی آگے کڑوی، ایک جگہ جنت کے پھل سے بھی. پانی پیجئے، نعرہ آپ نے بڑا لگانا ہے اس کے بعد کیونکہ بہت آ رہی ہے. 2 ذائقے ہو گئے. تیسرا پھر میدان کربلا میں دیکھیے انصار کی فہرست پہ نگاہ دوڑائی تو بھتیجا نظر آیا جس کا نام قاسم تھا. بادشاہ حسین چلتے چلتے پاس چلے گئے. بیٹا قاسم ذرا بتائیے آپ کے لیے موت کیا ہے؟ چچا اگر آپ کی راہ میں اپنی جان دوں تو میرے لیے موت شہد سے بھی زیادہ میٹھی، شہد سے بھی زیادہ شیریں. پتہ چل گیا وہاں اتنی کڑوی کہ 800 سال سے بھی زیادہ کڑوی، پھر اس کے بعد کہیں اتنی میٹھی کہ جنت کے پھل سے بھی میٹھی، پھر عشق اور جنون میں اتنی میٹھی کہ شہد سے بھی زیادہ شیریں. کیا سمجھے؟ بندہ بدلے، عقیدہ بدلے، موت کا ذائقہ بدل جاتا ہے. ہاں بندہ بدلے، عقیدہ بدلے تو موت کا ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے. کیونکہ میرے مرشد علی نے فرمایا میں موتی یرنی، جو مرتا ہے وہ مرنے سے پہلے مجھ علی کو دیکھتا ہے. ہر مرنے والے کے سامنے مرنے سے پہلے مجھ علی کی کرسی لگتی ہے، پھر جسے جیسا علی لگے ویسی موت لگتی ہے. جسے جیسا علی لگے اسے پھر ویسی موت لگتی ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ میری گزارش سمجھ آ رہی ہے؟ علی نے فرمایا مارنا ہے تجھے جان سے. اس نے کہا مولا جیسے چاہیں. مولا تلوار نہیں چلانی. فرمایا ٹھیک ہے. اب یہ اہل زبان مجمع ہے. سامعین گرامی میں کہاں جاؤں؟ اگر کراچی میں بات نہ سنی جائے تو مولا کی قسم پنجاب میں میرے پاس مجمع نہیں ہے. اب کراچی جیسا شہر اب یہاں اردو کی باریکیاں نوٹ نہیں کرے گا تو ہم کہاں جائیں گے پڑھنے والے؟ علی علیہ السلام نے جب اس کے لہجے میں سچائی دیکھی تو مسکرا کے فرماتے ہیں اچھا جا، کل نماز ظہر کے بعد نائے اور جف، تب نجف نہیں تھا، نائے اور جف اور کوفہ کے درمیان جو چٹیل میدان ہے وہاں آ جائیں، کل میں تجھے سزائے موت دوں گا. زمانہ نہیں سمجھتا، ارے یہی تو دور حکومت تھا میرے مرشد علی کا جہاں مجرم پکڑے نہیں جاتے تھے، خود آ جاتے تھے. کوئی بیٹھو مشکل بات کا خریدار. مولا کی قسم بڑا لطف آ رہا ہے. اگلی بار یہاں سے جوان نعرہ لگائیں، بزرگ لگا رہے ہیں علی کا عشق بوڑھا ہونے دیتا ہی نہیں. جلدی تو نہیں ہے؟ مقداد، ابو ذر، کمبر، سلمان، کوفہ کی آس پاس کی بستیوں میں اعلان کر دو کل اسی چٹیل میدان میں علی اپنے ایک شیعہ کو سزائے موت دیں گے. کہنے کو بات تھی، خبر خوشبو بن کے پھیل گئی. تماشائی ویسے بھی زیادہ ہوتے ہیں، تماشا دیکھنے والے ویسے بھی زیادہ ہوتے. اب پاکستانی یہ بات نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟
تماشا دیکھنے والے بہت زیادہ ہوتے ہیں. دو خدا کی قسم 2 وابڈا کے ملازم کھمبے پہ چڑھ کے وائرنگ کر رہے ہوتے ہیں, 300 نیچے سے ایسے ہی دیکھنے والا ہوتا ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تماشائی ہر جگہ پہ زیادہ ہوتے ہیں. اب اعلان ہوتا گیا تو خبر خوشبو بن کے پھیل گئی. میرے مولا کائنات نے 100 گٹھی سرکنڈا, منٹو پڑا ہے سرکنڈا, کانا جسے بولتے ہیں, سمجھ رہے ہیں کانا, وہ سوکھی پتلی لکڑی, علی نے اس کے 100 گٹھے منگوا لیے. اس کے 100 گٹھے منگوا کے انہیں صحیح طریقے سے ایڈجسٹ کر کے جوڑ دیا. خدائی کوئی مخلوق کوئی عوام, علی نے مومن کو سزائے موت دینی ہے. میرے مولا کائنات مسند پہ تشریف فرما, تمام خدائی اکٹھی, لکڑیاں جوڑ دی گئیں, اور وہاں سے وہ گناہگار بھی آ گیا جسے سزائے موت ہونی تھی. آپ پیچھے رہ رہے ہیں اور بات آپ کے اوپر سے جا رہی ہے. وہ آیا, اس نے آتے ساتھ دنیا نے دیکھا, علی جس مسند پہ بیٹھے تھے علی کو سلام کیا. علی نے جواب دیا. اس نے کہا مولا آ گیا. میرے مولا نے اس کے ہاتھ میں جو بھی آگ جلانے کا آلہ تھا وہ دیا, اور اسے دے کے فرماتے ہیں وہ سامنے لکڑیاں ہیں, یہ آگ لگانے کا آلہ ہے, جا بیٹھ جلا جل. ذاکر بیچارے کے پاس اب ہوتے ہیں جو لفظ ہیں, بیچارہ کیا کرے, جا بیٹھ جلا جل. اس نے وہ مشعل لی علی سے اور جا کر اس کے بیچ میں بیٹھ گیا. بالخصوص کیا ہونا تھا, اس نے آگ لگا دی. اب وہ جو سرکنڈا ہوتا ہے, جو کانا ہوتا ہے, اسے آگ لگتے ہوئے کتنی دیر کھڑا ہو جائے مجمع سے وہ بندہ, بڑی دیر ہو گئی, میں خود بھی آرام سے پڑھوں اور آپ بھی بڑا ریلیکس بیٹھے ہوئے ہیں, بندہ کھڑا ہو جائے اور کہے میں جب سے پیدا ہوا ہوں میں کسی ذاکر کے آگے بولا نہیں. میں اس بندے کو چیلنج کر رہا ہوں, وہ کھڑا ہو جائے, میں جملہ کہتا ہوں, کلیجہ ہتھیلی پہ آ کے علی علی نہ کرے تو میں نے نجف اشرف زمین پہ اپنی زبان مس ہی نہیں کی. زد کا حل دنیا میں کوئی نہیں, ورنہ مجمع پاؤں پہ اٹھ کے بولے بھی پھر بھی داد تھوڑی ہے بھیا. بات اب آمادہ ہو جائیے گا, جملہ اب میں کہہ رہا ہوں میں نے داد لینی ہے, ابھی تک نہیں کہا تھا, اب کہہ رہا ہوں مجھے داد لینی ہے, اور آپ نے قابو کر کے یہاں دریاں پکڑ لیں, پنجوں میں پنجے ڈال دیں کہ ہاتھ نہیں اٹھانا. یہ دل میں اگر علی کی ولایت دھڑک رہی ہے تو دیکھیے گا ہاتھ بلند کیسے نہیں ہوتے. اٹھ کے بھی بولو تو داد تھوڑی ہے, بات بڑی ہے, میں تو مسکراہٹ مانگ رہا ہوں. فرمایا جا جلا جل. وہ جا کے بیٹھا, اس نے آگ لگائی. دیر کتنی لگتی ہے, آسمان کی سرحد سے آگ کے شعلے ٹکرانا شروع ہوئے. جس نے منظر دیکھا اس نے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیے. لوگوں نے کہنا شروع کر دیا الامان الحفیظ الامان الحفیظ الامان الحفیظ الامان الحفیظ الامان الحفیظ. لوگ استغفار کر رہے تھے. یہ اچانک آگ کے شعلے ٹھنڈے ہوتے ہوتے, یہ کیمرہ مین کیمرہ پھیر کے بندہ بتائیں جو ہاتھ نہیں اٹھاتا, آگ کے شعلے ٹھنڈے آخر تک ٹھنڈے ہوتے 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 وسیع انکل ہوئے نہ ٹھنڈے. حسنین لوگ ہکا بکا رہ گئے, اس کے کپڑوں کو بھی آگ نہیں لگی, اس کے کپڑوں کو بھی, اس کے مجھے ہاتھ دکھانا جو بلند, ارے اس کے کپڑوں, ایک لمحے کے لیے رکنا, اس کے کپڑوں کو بھی آگ نہیں لگی تھی. بندہ مجمع چیر کے باہر آیا, علی کے سامنے آ کے کہتا یا علی یہ کیا ماجرا ہے, بلایا خود, سزا خود دی. ارے یا علی وہ تو جلا ہی نہیں, اٹھا جلال کے عالم میں بطول کا شوہر, اس کے چہرے پہ تماچا مار کے فرماتے ہیں تیری ماں تیرے غم میں ماتم کرے, میرا کام تھا اسے سزا دینا. آگے میرے شیعہ پہ آگ اثر نہیں کرتی تو علی کیا کرے. علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق. ٹھیک ہے بھائی, واہ 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 واہ. علی مولا راضی رہیے. میرے مولا آپ کو سلام. میرا کام تھا سزا دینا, آگے میرے مومن پہ آگ اثر نہیں کرتی تو علی کیا کرے. دنیا اس فضیلت کو سمجھ لیتی تو بھائی کو کفن مل جاتا, بہن کو چادر مل جاتی. بس
بھائی کو کفن مل جاتا، بہن کو چادر مل جاتی۔ دو مصرے برآمدگی ہے مجلس کے آخر میں باب الحوائج کی، تابوت برآمد ہونا ہے، کم پڑھوں گا زیادہ نہیں، دو مصرے پڑھ کے آپ کا ماحول دیکھتے ہیں کہ آپ کتنا سننا چاہتے ہیں، اس کے بعد التماس سے دعا۔ 10 محرم حسین رو کے فرماتے تھے عباس چل بسے علی اکبر جدا ہوا۔ سامعین گرامی، بہت زیادہ دن گزر گئے اور بہت کم دن رہ گئے۔ اگلے سال محرم کس کی نصیب میں ہے؟ اگلے سال عاشورہ کس کی قسمت میں ہے؟ اگلے سال حسین بادشاہ کا 40 کس کے نصیب میں آتا ہے؟ کسک نہ رہ جائے، آج کی مجلس میں بھی بیٹھ کے ایک آنسو مانگ لینا۔ اس مصرے کے بعد دیکھوں گا کتنا پڑھنا ہے، نہ حق ادا ہوا تو تبرکن ایک جملہ، حق ادا ہو گیا تو پھر بھی ہو سکتا ہے یہیں پہ سلام کر جاؤں۔ حسین فرما رہے تھے میرے اللہ، عباس چل بسے علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ اللہ اکبر، میرے مالک میرا عباس چل بسا، میرے مالک میرا اکبر چل بسا۔ سامعین گرامی، آپ روز مصائب سنتے ہیں نا، اس لیے میرے خیال سے آپ نے جملے کو بڑا آسان لیا ہے۔ مجھے ذرا خود سوچ کے بتائیں، بالخصوص جوان، کیا عباس کا جاننا اتنا آسان تھا؟ کیا عباس کی شہادت اتنی معمولی چیز تھی؟ مالک ان آنسوؤں کا صدقہ جناب ریحان اعظمی صاحب کے درجات بلند فرمائیں، مالک آگے کے سفر آسان فرمائیں، میرے مولا کے قدموں میں اعلیٰ مقام نصیب ہو۔ میں کیا بتاؤں کہ جناب عباس کیا تھے، اور رکھیں میرے سر پہ قرآن، مجھے عزت حسین کی قسم میں ایک جملے میں کوشش کرتا ہوں کہ بتا سکوں۔ جناب سجاد فرماتے تھے نا، شام 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 زیادہ تکلیف ہوئی ہے۔ اب مولا بتائیں شام میں کہاں زیادہ تکلیف ہوئی ہے؟ غیرت کے پروردگار کی آنکھوں سے خون شروع ہوا، اور رو کے فرماتے ہیں میں کیا بتاؤں، شام میں جہاں بھی جس ظالم کا دل کرتا تھا وہ ایک ہاتھ میری سکینہ کی زلفوں میں ڈال کے وہ دوسرے ہاتھ سے تماچا مار کے کہتا تھا اب بلا عباس کو۔ حوصلہ 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 حوصلہ، ہاتھ تیار ہو رہا ہے؟ بسم اللہ، حوصلہ۔ آواز آتی تھی بلا عباس کو، آواز دے غازی کو، سکینہ تیرا چچا کہاں رہ گئے؟ مجھے عزت حسین کی قسم کو اتنے مان تھے 4 سال کی سید زادی کو، اس علموں والے بادشاہ پہ اتنے مان تھے، تاریخ کہتی ہے جہاں جہاں شمر نے تماچے مارے، تماچے کھانے کے بعد 4 سال کی بی بی نے اپنے بابا حسین کو بھی اتنا نہیں پکارا جتنا اپنے چچا عباس کو پکارا۔ اللہ اکبر، بڑے حوصلے سے، بڑے حوصلے سے مجھے 2 جملے کہنے ہیں، اگر یہ حالت رکھیں گے میں نہیں پڑھ پاؤں گا۔ ذرا سا حوصلہ، او میرے جوان بھائی، میرے جوان بھائی، ذرا سا سنبھالو اپنے آپ کو، میں ایک جملہ میرے بھائی پڑھ سکوں۔ بلا عباس کو، آواز دے غازی۔ سامعین گرامی، سامعین گرامی، قبلہ جاڑا صاحب ان کے الفاظ ہیں، وہ فرماتے ہیں ہر شہید کی شہادت کا ایک اثر ہوا ہے، عباس واحد غریب ہے جس کی شہادت کے 4 بڑے اثر ہوئے ہیں۔ سامعین سر اٹھائیے، ہر بات کتاب میں تھوڑی ہوتی ہے، فطرت بھی کسی چیز کا نام ہے، کم از کم وہ جوان سر اٹھائیں جن پہ گھر والوں کو مان ہے، کم از کم وہ جوان سر اٹھائیں جو اپنے گھر والوں کا آسرا ہے۔ اب میں کیا بتاؤں کہ 4 سال کی بطول کو کتنے مان تھے، میری اپنی 7 سال کی بھتیجی ہے، میں خود اس منزل سے گزر رہا ہوں،
اب میں کیا بتاؤں کہ عباس بادشاہ کا امتحان کیا تھا. تاریخ کہتی ہے عباس بادشاہ کی شہادت کا پہلا اثر بنی ہاشم کے پیاسے بچوں پہ پڑا جن کے ہاتھوں سے خشک جام زمین پہ گر گئے، جنہیں پتہ چلتا گیا کہ عباس نے زین چھوڑی ہے. حسنین ایک جملہ میری جان، پتہ چلتا گیا عباس نے زین چھوڑی ہے، خشک جام زمین پہ گر گئے، ہمارا ماشکی چلا گیا. قبلہ جاڑا صاحب فرماتے تھے عباس کی شہادت کا دوسرا اثر کس پہ پڑا. یہ 4 اثر اگر میں نے سمجھا لیے شاید آگے پڑھنے کی ضرورت نہ پڑے. اگر ماتم نہ بھی کر سکے جس کا سینہ دکھے وہ ہائے کرے، کم از کم یہ ہائے علی کی بیٹیوں کو کوئی اتنی پیاری ہے خدا کی قسم. بھئی جہاں ہاتھ باندھ دیے گئے وہاں علی کی بیٹیاں صرف بے نہیں کر سکتی تھیں. ہر بندہ جو ہائے کر سکتا ہے، یہ علی کی بیٹیوں کی سنت ہے. ہائے کرنا میں جملہ قیامت سے وزنی، ورنہ سر نیچے کر لینا. ان جملوں کا احترام اتنا زیادہ ہے کہ سر نیچے کر لینا. پہلا اثر بنی ہاشم کے بچوں پہ پڑا. قبلہ جاڑا صاحب فرما گئے تھے عباس کی شہادت کا دوسرا اثر اس بی بی پہ پڑا جس نے باقی بیویوں کے سامنے آ کر اپنا برقع اتار کے کہا غازی چلا گیا، میں تمہاری چادروں کی ضامن نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کوئی بندہ ایسا نہ ہو جس کا ہاتھ سینے پہ نہ آئے، ہر بندہ سینے پہ ماتم کرے اور مانگ لینا میرے مولا باب الحوائج کا تابوت برآمد ہونا ہے. مانگ لینا، میں دیکھتا ہوں عباس عطا کیسے نہیں کرتے. دعا تو مانگ سکینہ کا واسطہ دے کر، یہ کیسے ہوگا کہ عباس اور عطا نہ کر. مانگ لینا، با خدا لپٹ کے مانگ لینا، وہ عطا نہ کرے تو میرا گربانہ. 2 اثر ہو گئے. پہلا اثر بنی ہاشم کے بچوں پہ، دوسرا اثر شام کی قیدن پہ، فاتح شام جناب زینب عالیہ سلام اللہ علیہ پہ. تیسرا اثر کس پہ پڑا؟ اب مولا مجھے معاف کیجئے گا، جملہ سخت ہے، اس زبان کو بھی معاف کیجئے گا جو نظر انداز کرے. میری زبان میں طاقت نہیں کہ میں کیسے بتاؤں عباس کی موت کا تیسرا اثر کس پہ اور کیسے پڑا. میں آپ کو جناب انیس، میرے بھائی حوصلے کے ساتھ میں میر انیس کا آپ کو ایک مصرع سناتا ہوں. تیسرا اثر کس پہ پڑا یہ اسی میں میر انیس نے بیان فرمایا ہے. پہلا اثر بنی ہاشم کے بچوں پہ، دوسرا اثر زینب عالیہ سلام اللہ علیہ پہ، تیسرا اثر کس پہ پڑا؟ انیس فرماتے ہیں جب بالکل اکیلے رہ گئے نا حسین زخموں سے چور، وقت شہادت سے کچھ لمحات پہلے نہر علقمہ کی جانب عباس کی لاش کو دیکھ کے فرماتے تھے غازی افسوس کہ تو نے میری تنہائی نہ دے. ہائے 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 عباس افسوس کہ تو نے میری تنہائی نہ دیکھی. غازی آ کے دیکھ تیرا حسین اکیلا رہ گیا. عباس یہ شامی مجھ سے پوچھ رہے ہیں تیرا غازی کہاں چلا گیا. غازی کی موت کا تیسرا اثر میرے مولا حسین پہ پڑا. اب جملہ کہوں جو میرے جوان بھائی بیٹھ رہے ہیں، جوانی نصیب ہو، یہ آنکھیں سلامت رہیں. اجازت ہے کہوں جملہ؟ اجازت مانگ کے. جملہ سخت ہے. پہلا اثر بنی ہاشم کے بچوں پہ، علی کی بیٹیوں کی سنت ہے کم از کم ایک بار ہر ہاتھ سر پہ ماتم ضرور کرے. یہ سر کا ماتم علی کی بیٹیوں کی سنت. پہلا اثر بنی ہاشم کے بچوں پہ، دوسرا اثر علی کی بیٹی پہ، تیسرا اثر غریب کربلا پہ. اب یہاں عجیب جملہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں عباس کے جانے سے چوتھا اثر فوج شام پہ پڑا. یہاں انہیں پتہ چلتا گیا غازی نے زین چھوڑی، وہاں 9 لاکھ نے ناچنا شروع کر دیا اور ناچ ناچ کے کہتے تھے لوٹو تبرکات علی و بطول کو، قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو. ان کا مان اتر گیا، ان کا ماشکی اتر گیا. اب جنگ جلدی ختم ہو جائے گی. کم از کم 9 بار اجازت مانگی ہے. میں چھوڑ رہا تھا، مجھے انہوں نے کہا ہے کہ ذرا مصائب لمبا پڑھنا ہے، پتہ نہیں کس کی زندگی کی آخری مجلس ہو. معافی مانگ کے میں 2 منٹ سے زیادہ لمبا نہیں کروں گا، اپنے مضمون سے گن کے 2 منٹ بڑھا رہا ہوں. کم از کم 9 بار عباس نے آ کے حسین بادشاہ سے اجازت مانگی ہے. مولا کیا عباس کو بھی میدان جانے کی اجازت ہے؟
आखिरी बार हुसैन ने रो के फरमाया अब्बास मुझसे इजाजत नहीं मांगनी, अब्बास मांगनी है इजाजत तो वो उस बीबी का खैमा है जिसने तुझे पाला है, अब्बास वो उस ज़ैनब का खैमा है जिसने अकबर को पाला है, जाके इजाजत मांग। वफा का परवरदिगार ज़ैनब आलिया के खैमे के बाहर आया, सजदे में सर रखा और हाथ बांध के फरमाते हैं बीबी क्या आज अब्बास को भी मरने की इजाजत है? आपने आराम से सुन लिया, खैमे में तड़पी ज़ैनब आलिया और ओके फरमाती है गाजी कद सदकता अमीरुल मोमिनीन, अब्बास मेरे बाबा अली ने सच कहा था। बीबी क्या कहा था मौला अली ने? बीबी रो के फरमाती है अब्बास तुम बहुत छोटे थे, एक दिन मेरे बाबा अली मेरी कलाइयां चूम रहे थे, अब्बास मैंने रो के पूछा था बाबा आप मेरी कलाइयां क्यों चूमते हैं? अब्बास मेरे बाबा ने रो के कहा था ज़ैनब एक वक्त आएगा तुम्हारी इन कलाइयों में रस्सियां डाल दी जाएंगी। अब्बास मैं सारी जिंदगी तुम्हारी भरी जवानी को देखती थी, अब्बास मैं देख देख के सोचती थी जिसका तेरे जैसा भाई हो। अब्बास किसकी मजाल के वो ज़ैनब के हाथों में। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अब्बास किसकी मजाल के वो ज़ैनब के हाथों में रस्सियां डाले। अब्बास तूने इजाजत मांगी, मुझे यकीन हो गया मेरी चादर सलामत नहीं है, अब्बास मेरी कलाइयां जख्मी हो जाएंगी। तारीख कहती है आखिरी बार हुसैन बादशाह के पास मेरे मौला आए, जबर देखने जबर देखना। मौला इजाजत है? मौला मैं सफारिशी लेकर आया हूं। 4 साल की सकीना पे निगाहें पड़ी। हुसैन बादशाह रो के फरमाते हैं अब्बास जाओ जाकर मश्क पानी से भर दो। मैं मिंबर पे कह रहा हूं किसी की कोई भी हसरत रुकी हुई हो ना तो ये ताबूत से लिपटना और मांगना। हुक्म है खुदा की कसम मासूम का कि अपनी हसरतें अब्बास का वास्ता देकर मांगा। कि भला नसीम अब्बास रिजवी फरमाते हैं सुनैन मैंने नजफ अशरफ में मौला अली अलैहिस्सलाम के हरम के सहन में आयतुल्लाह खोई से सवाल किया अब्बास का वास्ता देकर हसरतें तलब करने का क्यों हुक्म है? तो बहरुल इल्म आयतुल्लाह खोई ने कहा था अब्बास का वास्ता देकर हसरतें इसलिए मांगने का हुक्म है क्योंकि करबला में गाजी की अपनी कोई हसरत पूरी नहीं हुई। 2 हसरतें थीं अब्बास की, एक सकीना तक पानी पहुंचे, एक मुझे जंग करने की इजाजत मिले। न 4 साल की बतूल तक पानी पहुंचा, न अब्बास बाद लम्हा मुझे पढ़ने दीजिएगा, अभी बरामदगी नहीं करनी, मैं 2 मिनट मांगे मैंने सिर्फ। न अब्बास बादशाह को लड़ने की इजाजत मिली, न 4 साल की बतूल तक पानी पहुंचा, सिर्फ इतना फरमाया गाजी जा मश्क पानी से भर दे। पानी लाने का नहीं कहा, लाने का कहते तो कयामत आ जाती, पानी आके रहता। फरमाया बस मश्क पानी से भर दे। यहाँ वफा का परवरदिगार अली का शहर नहरे अलकमा पे पहुंचा, मश्क पानी से भरते गए। मश्क भरने की देर थी, अब्बास के घोड़े अशल ने इतनी जोर से पानी में अपना सोम मारा कि सर से लेकर पांव तक वफा का परवरदिगार भीग गया। लहजा बदल के फरमाते हैं अशल तू बावफा का घोड़ा है, वहां सकीना और असगर प्यासे है, तू क्या कर रहा है? अपनी जबान में बोल के बावफा का वफादार घोड़ा कहता है मौला मैं जानता हूं ये जालिम पानी तो खैमे जाने नहीं देंगे, लेकिन जब तेरा लाशा खैमे में जाएगा तो सकीना तेरा दामन निचोड़ के अपने असगर का गला नहीं आता, मातम तो सर नीचे कर। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हौसला, ये हाथ पकड़िए, हाथ हौसला, मेरे जवान ये हाथ पकड़िएगा। सकीना तेरा दामन निचोड़ के कम से कम अपने असगर का गला तो तर करेगी। फरमाया तेरी वफा पे सलाम। 2 मिनट मैंने सिर्फ मांगे, उसके बाद ले आइएगा, फिर सब मिल के रोएंगे। कि भला तारीख कहती है मश्क लेकर चले। अब जो करबला के ज़ायरीन हैं वो पहचानेंगे, वहां खयामगा उसके बिल्कुल सामने 1-1.25 किलोमीटर बनता है किबला नहरे अलकमा। आप देखा ये इस साल भी अब्बास पानी लेकर यहां से वहां नहीं गए। अब्बास का पहला बाजू वहां बाजार में कलम हुआ, फिर दूसरा वहां से आगे। जो नहीं गए मेरे मौला उन्हें करबला की जवारी नसीब फरमाए, वो जाकर देखे मेरे मौला अब्बास का इम्तिहान कैसा था। एक बाजू कलम हुआ, फरमाया अकबर का सदका, दूसरा कलम हुआ, फरमाया असगर का सदका। दांतों में मश्क दबाई हुई है, यकीन हो गया पानी खैमे नहीं जाता। अब अब्बास ने किया क्या? रकाबों पे जोर देके खुद को घोड़े की जीन पे बुलंद किया। यहां अब्बास बुलंद हुए,
بلند ہو کر خیامگاہ کی جانب دیکھا قبلہ خیامگاہ کی جانب دیکھنے کی دیر تھی وہاں 4 سال کی سکینہ نے کہا دادی فضا بنی ہاشم کے بچے انتظار کر رہے ہیں اور مجھے میرا ماشکی نظر نہیں آ رہا کسی طریقے مجھے میرا ماشکی دکھائیے اب بے چینی بڑھ رہی ہے وہاں شہزادی فضا نے جناب سکینہ کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا مقدمین فرماتے تھے وہاں سے بھتیجی بلند ہوئی یہاں سے چچا بلند ہوئے دور سے چچا نے بھتیجی کو دیکھا دور سے بھتیجی نے جو ماتم کر سکتے ہیں دور سے بھتیجی نے چچا کو دیکھا یہ دور سے چچا اور بھتیجی کی آخری ملاقات ہے اس کے بعد سکینہ اور غازی کی ملاقات نہیں ہوئی ملاقات بڑے حوصلے سے جملہ سمجھنا ملاقات اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ پھر ماشکی نہر پہ سو گیا خشک ہونٹ لے کے سکینہ شام چلی گئی وہ نہر سے نہ آیا وہ شام سے اللہ کرے میں جملہ سمجھا سکوں وہ نہر سے نہ آیا وہ شام سے نہ آئی کہ بلا یہاں علی کے لال نے زین چھوڑی ابن سعد نے اعلان کیا علی کا بیٹا اتر گیا اس کے بازو ساتھ نہیں ہے جس نے علی سے جو بدلہ لینا ہو وہ جا کر غازی سے بدلہ لے قبلہ پتھر والے نے پتھر مارا نیزے والے نے نیزہ مارا تیر والے نے تیر مارا تلوار والے نے تلوار ماری عباس کو کتنا مارا مجھے نہیں پتا علماء لکھ گئے قاسم اس قابل تھے کہ ٹکڑے حسین چادر میں چن کے لے آئے عباس کو کتنا مارا مجھے نہیں پتا میں بس اتنا بتاتا ہوں کربلا کے 1 سال بعد جناب عباس کی والدہ گرامی جناب ام البنین سلام اللہ علیہا امام باقر کی انگلی تھام کے فرماتی ہیں اب ہم کربلا آ گئے مجھے ایک بار میرے غازی کی قبر تو دکھا میری آنکھوں کا نور ختم ہو گیا باقر دکھائی نہیں دیتا عباس کی قبر پہ لے جا دکھائی دیتا نہیں تھا باقر مولا قریب آئے رو کے فرماتے دادی ام البنین نیچے ہاتھ رکھے آپ کے غازی کی قبر ہے تاریخ کہتی ہے دکھائی ہر بندہ سر پہ ماتم کرے دکھائی دیتا نہیں تھا ایسے ہاتھ پھیرے اور رو کے فرماتی ہے باقر یہ غازی کی نہیں یہ تو میرے اصغر کی قبر لگ رہی ہے اور باقر یہ عباس کی قبر نہیں ہے باقر جی باقر یہ عباس کی قبر نہیں ہے باقر یہ مجھے اصغر کی قبر لگ رہی ہے تیر والے نے تیر مارا نیزے والے نے نیزہ مارا اتنا زخمی کر دیا عباس کو علماء لکھتے ہیں 7 مرتبہ کوشش کی حسین نے میں غازی کی لاش اٹھاؤں اب مجبوری بن گئی حسین ہاتھ لگاتا گیا عباس بکھرتا آ گئی شام اللہ لٹ گئے اہل حرام ریت پر جلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈالا پرسہ دینے کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے بابا علی تو نہ آیا غازی